مسیح میں آپ سب کو اسلام. میں ہوں انیسا آکاش اور آج آپ دیکھ رہے ہیں شپ آف کرائسٹ منسٹری. اور آج ہمارے ساتھ کوئی خادم نہیں بلکہ خادمہ موجود ہیں جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا روحانی سفر کس طرح سے ان کی زندگی میں آیا. جی اسلام با جی. سلام جی. جی باجی کیرن ہمیں بتائیں کہ آپ کے سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے روحانی سفر نے آپ کی مضبوطی کس طرح کی. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گی کہ انٹروڈیوس بھی کرواؤں گی کہ میرا تعلق جون سا ہے وہ ریلیجس فیملی سے ہے. میرے فادر جون سے ہیں وہ بشپ تھے نیشنل چرچ آف پاکستان کے انوسینٹ رندھاوا. کافی دنیا جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں, بڑا نام تھا ان کا. پھر میرے تایا تھے مسٹر پارکنسن, وہ کتھیڈرل نمبر 1 کے پادری بھی تھے اور پرنسپل بھی تھے. پھر میرے سب سے بڑے تایا مسٹر چمن, وہ بھی پادری تھے نیشنل چرچ آف پاکستان کے. تو میرا جون سا بچپن ہے نا وہ گزرا ہی مذہبی لیول پر ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پر لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, ٹھیک ہے. بڑا ٹف ٹائم تھا وہ. آج سے 30 ایئرس پیچھے جائیں ہم تو بہت مشکل تھا, لیکن اس درمیان میں بھی انہوں نے کلام کو پھیلایا, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی, اینڈ دس اینڈ دیٹ بہت کچھ. تو اس وجہ سے روحانی طور پر ہم مذہب میں بہت مضبوط ہیں. مین کاز یہ ہے. جی تو اب ہم آپ کے ساتھ کرسمس کے بارے میں بات کریں گے کہ کرسمس آپ کی زندگی میں, ذاتی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے. کرسمس ذاتی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. مسیح کا اس دنیا میں آنا ایک انسانی شکل میں, یہ ایک خدا کی خاص بلیسنگ ہے کہ وہ دنیا میں آئے, ٹھیک ہے. اور کوئی محل میں نہیں آئے, وہ ایک چرنی میں, ٹھیک ہے, اس میں وہ پیدا ہوئے ہیں, وہاں پر آئے ہیں, ٹھیک ہے. کہ غریبوں کے لیے دل میں محبت ہونا بہت ضروری ہے. یہ کرسمس ہمیں فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے. جی تو ہمارا اگلا سوال ہے, آپ کے خیال میں خدمت خداوند میں آپ خواتین کا کیا خاص کردار ہے. خواتین کا شروع سے ہی بڑا اہم کردار ہے. آپ بائبل میں دیکھیں تو آستر ایک عام لیڈی تھیں, لیکن اپنی بنی نوع قوم کے لیے وہ ایک ملکہ بن بیٹھیں, ٹھیک ہے. خدا نے ان کی اتنی مدد کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مریم مگدلینی ہیں, مقدسہ ماں مریم ہیں, ٹھیک ہے. ان کا بہت اہم کردار ہے. جی تو ایک مسیحی کو آپ کے مطابق ایک مسیحی کو کرسمس کس طرح سے منانا چاہیے. مسیحی کو کرسمس کس طرح منانا چاہیے. دیکھیں ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. پورے سال کے بعد ہمیں یہ دن جون سا وہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. ہم خدا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پورا سال انہوں نے ہمیں اپنی پناہ و حفاظت میں رکھا, ہمیں ہر ناگہانی آفات و حادثات سے بچایا, ہماری ہر ضروریات زندگی کو خدا نے اپنے الہی خزانوں سے پورا کیا. تو فرسٹ آف آل تو ہم شکر گزاری میں مناتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کرسمس جون سا ہے وہ ہمیں ایک چیز بہت زیادہ سکھاتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کا خیال رکھنا, طبقے کا خیال رکھنا, غریبوں کا خیال رکھنا. صرف خود نہیں کھانا پینا یا پہننا, ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کے گھروں میں کھانا ہے, ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا ہے, ان کے کیا حالات ہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کرنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کرسمس مناتے ہیں, اپنی خوشیاں جون سی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے سے نیچے کسی غریب کی مدد کرنا اور اس کو کھلانا پلانا پہنانا, اس کی مدد کرنا خواہ کسی بھی طریقے سے, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو جو کرتا ہے
میرے خیال میں خدا اسے پورا سال اپنی بلیسنگز جون سی ہیں وہ اس کے اوپر نچھاور رکھتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے. جی، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کرسمس کا جشن صرف خوشی کا دن ہے یا اس میں کوئی ذمہ داری بھی شامل ہے؟ ابھی آپ کے پہلے کوسچن میں ہی میں نے آپ کو اس کوسچن کا آنسر دے دیا ہے کہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے. اگر خدا نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے ساتھ والے کو، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بہن بھائی ہے، ہمارا دوست احباب ہے یا کوئی اور بھی ہے، ہمیں کسی اور کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی کھانے کو پہننے کو دے سکتے ہیں کہ آج کا دن وہ بھی سیلیبریٹ کر سکے. جی، تو اس سال کے کرسمس پہ آپ اپنا ایمان کس بات پہ مضبوط کریں گے؟ ایمان کی مضبوط ایمان کی مضبوطی. ایمان کی مضبوطی تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت کچھ ہوا اس پورے سال میں. بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں، بہت سے دکھ، بہت سی بیماریاں، بہت کچھ ہم کرنا چاہتے تھے مگر کر نہیں سکے. مگر خدا نے ہمیں گرنے نہیں دیا. خدا نے ہمیں ہر لحاظ سے ہر طرح کی پروٹیکشن اور پرووائڈ بھی ہمیں کیا ہے، ہر چیز. مانا کہ وہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے پورا سال ہمیں اپنے میں مضبوط رکھا ہے. ہم نے مانگا، ہمیں ملا ضرور. چلو چھوٹا گوشت نہیں تو مرغی صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دال ہے، سبزی ہے، شکر ہے خدا کا. تو یہی مضبوطی ہے، یہی ایمان کی مضبوطی ہے، اور یہی ہمیں آگے بڑھنے میں مدد بھی کرتی ہے کہ اگر اس سال ایسا ہے تو اگلے سال خدا ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا کریں گے. جی، تو نوجوان لڑکے اور خواتین جو کہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل ضرورت ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی، کیونکہ اب ہمارے قدم تو جا رہے ہیں بڑھاپے کی طرف. تو اب جو پیچھے ہے، جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، اس نے آگے کی دوڑ سنبھالنی ہے. وہ ہم سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بائبل کو، جیزس کو جو ان سے کھلے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، اور ان کو راستہ ہم نے ہی دینا ہے. ہم انہیں سکھائیں گے، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں گے، ان میں اویئرنیس پیدا کریں گے تو وہ بھی یہ کام کریں گے. انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جون سی ہیں ینگ جنریشن میں، خواہ وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان میں یہ اویئرنیس اور یہ راستہ ہمیں انہیں دینا پڑے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے خالی ڈرامے نہیں دیکھنے، فلمیں نہیں دیکھنی، ان کے ساتھ بائبل سے ریلیٹڈ بھی باتیں کرنی ہیں. جیسے ہماری نانی، ہماری دادی، ہماری تائیاں، ہماری پھپھیاں، ہماری ماسیاں جون سی ہیں، ہماری والدہ، ہمارے والد جون سے ہیں، وہ ہمیں لے کے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے. تو جب کہ آج کل میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پلیز میں پیرنٹس کے لیے ایک میسج ضرور دوں گی کہ جتنے مرضی آپ بزی ہیں، لیکن بچوں کو ٹائم دیں. مذہبی تعلیم کے لیے ٹائم ضرور دیں. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اسکول کالج بھی بہت ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مذہب میں ان کی جڑیں مضبوط ہونی بہت ضروری ہیں. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس کے اوپر، خواہ وہ والد ہے تو خواہ وہ والدہ ہے. مانا کہ پریشانیاں بہت ہیں، ٹھیک ہے، اخراجات بہت سے ہیں، آمدن بہت کم ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کریں، بل زیادہ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بی پی ہائی ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو مضبوطی گھر سے ملنی ہے. چرچ پہ مت چھوڑیں کہ چرچ جائیں تو پادری ہی سکھائے، بہو ہی سکھائے، فادر ہی سکھائے. انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مین سب سے زیادہ ٹائم بچے کس کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم میں بھی ان کی ہیلپ کریں. جب بیٹھیں گے، بائبل پڑھی جائے گی، دعا کی جائے گی، بچوں میں آہستہ 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 مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی. آپ پروگرام کے اختتام پر آپ ہمارے چینل کے لیے کوئی خاص دعا یا برکت چاہیں گی؟
نہیں، میں تو کہوں گی یہ چینل خوب ترقی کرے، خوب بڑھے، اور اتنا نام ہو کہ مجھے بھی خوشی ہو کہ یہ کیا آکاش کا چینل ہے. تو خدا آکاش کو اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے. یہ تھی ہمارے ساتھ کیرن رندھاوا، المشہور باجی دعا والی، جن سے ہم نے جانا آج کرسمس کس طرح منانا چاہیے اور اس کا اصل طریقہ کیا ہے، اور اس سال آپ کرسمس کس طرح منائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے شپ آف کرائسٹ منسٹری.